بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کا بھائی خالد لو اپنی یوٹیوب چینل فکر آخرت کے حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک میری ویڈیو پہنچتی رہیں وقتاً فوقتاً۔ میں نے کل گیت اور فاختہ کے حوالے سے ایک مثال پیش کی تھی کہ حلال اور حرام کی تمیز کے بارے میں، کہ کس طرح انسان جو ہے وہ حلال حرام نہیں دیکھتا اور موٹے مال کی طرف دوڑتا ہے، حلال کو چھوڑتا ہے اور موٹے مال کی طرف دوڑتا ہے، چاہے وہ حلال کا ہو چاہے حرام کا۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر رکھی ہے، شر نہیں، اور جنات کے اندر اللہ پاک نے خیر کم رکھی ہے، شر زیادہ رکھی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے جو خیر ہے وہ شر غالب ہے اور خیر مغلوب ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ جو جن ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ آ گیا۔ حضرت انسان کے اندر اللہ پاک نے خیر اور شر کو بیلنس میں رکھا ہے، توازن میں رکھا ہے، برابر رکھا ہے۔ جب اس کا توازن بگڑتا ہے، جب خیر مغلوب ہوتی ہے اور شر غالب آتا ہے، تو پھر فساد مچتا ہے۔ یہ امتوں میں اسی طرح ہوا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ امن جو ہے وہ ایمان سے نکلا ہے۔ جب خیر غالب آئے گی تو وہ ایمان کے ساتھ آئے گی، اور شر مغلوب ہوگا تو پھر امن ہی امن ہوگا، پھر شانتی شانتی ہوگی۔ رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، کام زیادہ نکالتا ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے مگر کام کم نکالتا ہے۔ رزق حلال سے نسل بنتی ہے، سنورتی ہے، وفادار ہوتی ہے۔ رزق حرام سے نسل بے حیا ہوتی ہے، داغدار ہوتی ہے، بد کردار ہوتی ہے۔ رزق حلال میٹھا ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے۔ رزق حرام کڑوا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے۔ رزق حلال ضروریات پوری کرتا ہے، سکون دیتا ہے۔ رزق حرام خواہشات پوری کرتا ہے، بے چین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ رزق حلال کے اپنے ثمرات ہوتے ہیں اور رزق حرام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ حلال سے پیدا حیادار ہوتے ہیں، حرام سے پیدا بد کردار ہوتے ہیں۔ حلال تھوڑا بھی ہو تو بابرکت ہوتا ہے، حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے۔ یہ حلال ہی تو نسلوں کو آباد کرتا ہے اور حرام ہی فصلوں کو برباد کرتا ہے۔ حلال سے دونوں جہاں آباد ہوتے ہیں، حرام سے دونوں ہی برباد ہوتے ہیں۔ حلال کی تاثیر جاندار شاندار ہوتی ہے، حرام کی تاثیر زندگی میں نمودار ہوتی ہے۔ حلال سے زندگی میں نکھار آتا ہے اور حرام سے نشے کا خمار آتا ہے۔ حلال میں لذت نہیں مشقت ہوتی ہے، حرام میں مشقت نہیں لذت ہوتی ہے۔ موج میلہ ہوتا نہیں اپنے آپ کی کمائی سے، یہ تو ہوتا ہے فقط اپنے باپ کی کمائی سے۔ نہ ہی عیاشی ہوتی ہے حلال کی کمائی سے، یہ تو ہوتی ہے فقط حرام کی کمائی سے۔ حلال میں تو سکون اور مزہ ہوتا ہے، حرام میں بد سکونی اور نشہ ہوتا ہے۔ حلال سے زندگی میں خیر و برکات ہیں، حرام کے تو زندگی میں برے اثرات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نصیب فرمائے۔ یہ ایمان کی قوت سے ہوگا۔ اگر ایمان کی سطح بڑھے گی تو حلال حرام کی تمیز فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ جب شر غالب آئے گا اور ایمان کمزور ہوگا تو پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہے گی، پھر موٹے مال کی طرف جو ہے انسان دوڑے گا اور اس کو جو تھوڑا ہوگا حلال کا ہوگا اس کو چھوڑے گا، جس کے اثرات ہوتے ہیں۔
اور اس کا حساب بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کے رزق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بنائے۔ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی بزرگ اور احباب جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی منزلیں آسان فرمائے۔ ہماری بھی ہمیں ایمان کی سلامتی سے، اسلام کی سلامتی سے زندگی ہو، ہماری ایمان کے ساتھ موت ہو، اور اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں، اور اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔